بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کا مزاج لا حول ولا قوت والا بن جائے تاکہ تکبر کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ اس مزاج کو بنانے کے لیے شریعت نے کئی انتظامات کیے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کا یہ ذہن بن سکے۔ پہلا انتظام کیا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ اذان کا جواب کس طریقے پر دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن کلمات کہے تو وہی لوٹاتے جاؤ۔ مثلا مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ اذان کے اندر یہ کلمات آتے ہیں تو ان کے جواب کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تاکید کی گئی۔ اذان کے جواب میں وہی کلمات لوٹائے جائیں گے سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے۔ اس کے جواب میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، کیونکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے معنی آتے ہیں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر ہم وہی الفاظ لوٹائیں گے تو اس کے اندر ایک مذاق بن جائے گا۔ ادھر مؤذن بلا رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، ہم وہی الفاظ دہرانے لگے تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس کا جواب شریعت نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اگر اللہ تعالی ہماری مدد نہ کرے، گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ اعتراف کریں کہ ہمارے اندر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے اللہ اگر مدد نہ کرے۔ تو یہ اذان کا جواب ہے، اور ہر اذان کے اندر یہ کلمات 4 مرتبہ آتے ہیں، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ تو گویا ہمیں 4 ہی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ہے۔ تو ایک اذان کے جواب کے اندر ہم نے 4 مرتبہ کہا، اور اگر 5 اذان کا جواب دیا جانے لگا تو ایک دن کے اندر 20 مرتبہ ہو جاتا۔ تو گویا 20 مرتبہ ہمیں یہ مشق کرائی جاتی ہے روزانہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا جائے۔ اسی طریقے پر جو حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جماعت سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے۔ جب مؤذن تکبیر کہے تو اس وقت بھی جواب دینا چاہیے، اور وہی کلمات دہرانے چاہیے جو مؤذن ادا کر رہا ہے۔ ان تکبیر کے اندر بھی یہ 4 کلمے آتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کے جواب کے اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ البتہ تکبیر کے اندر ایک جملے کا اور اضافہ ہو جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ تو اس کے جواب کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ یہ الفاظ بولے، اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہ رہے تو اردو کے اندر کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی اذان اور تکبیر کا جواب دے رہا ہے تو اذان 5 وقت ہوتی ہے، 5 وقت وہ جواب دیتا ہے تو 20 مرتبہ وہ بن جاتے ہیں۔
اور اسی طریقے پر نماز 5 وقتہ یہ بھی 5 وقت کی ہوتی ہے، تکبیر بھی 5 وقت کہی جاتی ہے، تو 20 وہ بن جاتے ہیں۔ تو گویا ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے روزانہ 40 مرتبہ غیر محسوس طریقے پر یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ تو یہ اذان کے ذریعے ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے، اذان کے جواب کے ذریعے سے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، تو وہ بھی اذان کے جواب کا اہتمام نہیں کرتے۔ اذان کے جواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صدق دل سے اذان کا جواب دے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس معمولی سے عمل کے بنا پر آدمی جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان یہ اللہ کی پکار ہے، اللہ خود اعلان کر رہا ہے، اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ اذان بظاہر مؤذن کے ذریعے دی جاتی ہے جو ایک ہم جیسا انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے اعلان کر رہا ہے۔ جس طریقے پر سرکاری اعلان ہوتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن تمام لوگ اسے سرکار کا حکم مانتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہے۔ اگر اس نے کرفیو کا اعلان کر دیا تو سب سرکار کی طرف سے مانتے ہوئے اس کی تعمیل کریں گے۔ تو اسی طریقے پر اذان بظاہر مؤذن کے ذریعے دی جاتی ہے، لیکن اللہ خود بول رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو خود بلا رہا ہے نماز کے لیے اور کامیابی کے لیے۔ تو اللہ اگر خود آواز دے اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو، ہم اس کے عبد ہیں، اور ہم ہاں یا نا کا جواب نہ دیں میں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی۔ آپ اپنے نوکروں کو اگر آواز لگاؤ اور وہ یا نہ ہاں کا جواب دیں نہ نا کا جواب دیں، تو آپ کیا سمجھو گے کہ بیوقوف ہی ہیں، نہ آواز سنتے نہ جواب دیتے۔ تو اللہ کے نظر میں وہ لوگ جو جواب نہیں دیتے وہ اسی طریقے پر ہیں، اور جو جواب دیتے ہیں وہ اللہ کی قدر کر رہے ہیں، اللہ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کی آواز پر لبیک کہنا، اللہ کی آواز پر حاضر جواب ہونا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ بالکل ایسی مثال سمجھو کہ کسی کے اگر 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا تو باپ کی آواز بالکل نہیں سنتا، باپ آواز دیتا رہتا ہے لیکن وہ ہاں کرتا نہ کرتا، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ ہر وقت باپ کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ تو وہ دونوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک تو بالکل ہی نافرمان ہے، اور دوسرے سے اگرچہ میرا دل پوری طریقے سے خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہاں جی کا تابع دار ہے۔ تو اسی طریقے پر جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے تمام اعمال شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب بھی میں آواز دیتا ہوں تو یہ جواب تو دے دیتا ہے۔ تو اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدق دل سے اذان کا جواب دے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اذان کی آواز سنتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور آپ ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یعنی اذان سے پہلے آپ اپنی اہلیہ سے گھریلو بات چیت کر رہے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں دل جوئی کی باتیں کر رہے ہیں، اور اذان کی آواز آئی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ ایسے ہو گئے کہ گویا پہچانتے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی آپ کے دل کے اندر۔ اگر کسی انسان کے دل میں کسی انسان کی بڑائی ہو
کہ بہت بڑی شخصیت بات چیت کر رہی ہے، پھر اس کے سامنے کتنی محبوب شخصیت آ جائے وہ اس کی طرف توجہ. آپ اپنے بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو ہنسی مذاق کے اندر، بچے کو گود میں بٹھا رکھا ہے، اور اچانک ڈی ایم کا یا وزیر اعلیٰ کا فون آ جائے تو اب سب کو چھوڑ کے پوری توجہ اسی کے اوپر کرو. اس حالت کے اندر بھی اگر کوئی بچہ جسے آپ پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ آ جائے تو اس کی طرف بھی دھیان نہیں جانے کا، توجہ نہیں کرنے کا، کیونکہ آپ کے دل کے اندر ڈی ایم کی عظمت کا احساس ہے، وزیر اعلیٰ کی بڑائی کا احساس ہے کہ ایک بڑی شخصیت بات چیت کر رہی ہے. تو یہی حالت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہو جاتے تھے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اللہ کے تصور کے اندر، اللہ کی عظمت کے اندر اتنے گم ہو جایا کرتے تھے. تو یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے بارے میں. پھر اذان کے بعد میں جو وقفہ ہوتا ہے، اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اس وقت ایسی حالت بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی انسان بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، ہر حال کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. لوگوں نے اسے وقت کے معنی میں لے لیا کہ اس وقت کے اندر کوئی خصوصیت ہے. وقت کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو آدمی جواب دینے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو رد نہیں کرنے کا، ہر حال کے اندر قبول کرے. دیکھیے، ایک ہے اپنی ضرورت کے لیے خدا کو پکارنا. جب ہمیں ضرورت پیش آئے تو ہم خدا کو پکاریں، خدا سے دعا کریں، تو یہ ہے ہماری ضرورت، ہم خدا کو پکار رہے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے، کہ آؤ میں تمہاری ضرورت حل کروں، تمہارا مسئلہ حل کروں. تو کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. ایک ہے حاکم کے پاس ہم خود درخواست لے کر جائیں، دوسرا ہے کہ حاکم خود آواز دے رہا ہو کہ آؤ میں تمہارے مسائل حل کروں گا، تم آ جاؤ. تو جب اس انداز سے سوچ کر ہم اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، جواب دیں گے، تو ایک کیفیت بن جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے، اپنے مشکل اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بلا رہا ہے. تو اس وقت ہم اور دوسرے مسائل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں. تو اسی کو حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اس درمیان اگر اس کیفیت کے اندر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. ہمیں یہ کیفیت بنانی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آدمی نہ تو جواب دے اور نہ اس کا ارادہ کرے اور پھر یہ سمجھے کہ اذان ہو گئی اور اس کے بعد میں جو تکبیر ہوگی اس درمیان میں ہم دعا کر لیں. اس دعا کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اس کیفیت کے بارے میں کہا جو جواب دینے والے کے اندر پیدا ہو جاتی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اذان کا جواب دیں، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اگر یہ طے کر لیں کہ ہم ہر اذان کا جواب دیں گے تو ایک معمولی سا ایسا عمل ہوگا کہ انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نماز کی بھی توفیق دے گا اور دوسرے نیک کام کی بھی توفیق دے گا. اذان کے جواب کے بارے میں جب یہ فرمایا گیا کہ اذان کا جواب دینے والا جنت کے اندر جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے تمام انتظامات ہو جاتے ہیں. اسے نماز کی بھی توفیق دیتے ہیں، روزے کی بھی توفیق دیتے ہیں اور دوسرے تمام اسلامی باتوں کی بھی توفیق دیتے ہیں. تو میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج سے اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی اذان آئے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں.
दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।